بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی پروگرام ہوا شافی نمبر 67۔ اس کے تینوں میزبان رانا سعید احمد خان، عرفان خان اور عمر ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس نئے پروگرام کے ساتھ۔ حسب معمول ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے پچھلے پروگرام پر کمنٹس لکھے ہیں۔ ان میں ابو عبداللہ ہیں، ناصر جمال صاحب ہیں، فوزی احمد ہیں، مسٹر حسن ہیں، مبارک احمد ہیں، علی اختر صاحب ہیں، رفیع بھٹی صاحب ہیں۔ اس میں سے بعض احباب نے تجاویز بھی دی تھیں، وہ بھی ہم نے نوٹ کر لی ہیں۔ بعض احباب کا اصرار ہے اور بات ان کی صحیح ہے کہ جو ہم جرمن لفظ بیچ میں بول دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم از کم جو دوائیں جو مرض ہے اس کا نام جو ہے وہ کم از کم اردو میں ضرور بتا دیا کریں تاکہ ہمیں بھی نوٹ کر لیں اور ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو۔ یہ تو مختصر تھا، ابتدائیہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جی راج صاحب کو بات کرنی ہے یا ہارون یا میں سوال پڑھنے شروع کر دوں؟ بسم اللہ کرو جی۔ بسم اللہ۔ راج صاحب ایک نے لکھا ہے کہ جو طب یونانی کے نسخے ہیں خون صاف کرنے کے، وہ ہے تو بڑے کارآمد لیکن ہیں کڑوے، تو خون صاف کرنے کا مرکب نسخہ ہومیوپیتھک میں بھی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ دیکھیں جی، خون صاف کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں بے شمار دعائیں ہیں۔ مثلاً سب سے اولین دعاؤں میں سے جو دعا وہ ایکینیشیا ہے۔ ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں 10 قطرے دن میں 3 دفعہ 1 مہینہ پیے جائیں تو خون صاف ہو جاتا ہے۔ خون میں جتنے بھی جس قسم کے بھی انفیکشن ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھی خون صاف کرنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں۔ ہائیڈروکوٹائل ہے مثلاً، وہ بھی خون صاف کرتی ہے۔ پھر کیلنڈولا ہے، وہ بھی خون صاف کرتی ہے۔ یہ بہت ساری دوائیں خون صاف کرتی ہیں ہومیوپیتھی میں۔ ایڈراسٹس ہے، وہ بھی کرتی ہے صاف خون، لیکن ایکینیشیا سب سے اچھی ہے۔ یہ تمام انفیکشنز باڈی میں جو پیدا ہو رہے ہوں یا پیدا ہوئے ہوں، ان کو یہ خون، کیونکہ انفیکشن خون میں ہی ہوتا ہے، ان کو خون صاف کر کے وہ صاف کر دیتے ہیں۔ وہ جو دیسی نسخہ جات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو کڑوے ہیں، دوائی تو کڑوی ہوتی ہے، میٹھی تو نہیں ہوتی۔ میٹھی گولیاں صرف ہومیوپیتھی میں ملتی ہیں۔ سران صاحب، ایک ماں کا بڑا پریشانی کا بڑا لمبا خط ہے، سارا تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن کچھ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بیلجیم سے ہے یہ خط، کے ایک نوجوان ہے جس کی عمر 23 سال ہے اور 6 سال سے اس کو بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں، آنی شروع ہوئی ہیں، جس سے ناک سے پانی بہتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، چہرہ جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے جب چھینکیں آ رہی ہوں، سر میں دانے ہیں، جسم پر دانے نکلتے ہیں، خارش بہت ہوتی ہے، سردی بہت لگتی ہے، قبض رہتی ہے۔ ایلوپیتھک دکھایا تو جو سی ٹی اسکین کروایا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ناک کے غدود جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اس کا آپریشن ہوا اور آپریشن کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ دوائی کھاتے رہو تو آرام ہے، چھوڑ دو تو دوبارہ وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ چھینکیں لینے سے بائیں طرف جو ہے وہ شدید درد اٹھتی ہے جس وقت چھینکیں لینی شروع کریں، اور ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ جی ہم بیماری کی وجہ اب ہم سے پاس جو تھا وہ ہم نے دے دیا آپ کو، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اس بیماری کی وجہ سے بچوں کو اسکول کے اندر بھی بہرحال تنگی کا سامنا ہے۔ تو انہوں نے التجا کی ہے آپ سے کہ بھئی آپ ذرا توجہ کے ساتھ میرے اس بچے کا کوئی دوائی بتا دیں۔ جی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، صحت دے اس بچے کو، اس کی مشکلیں آسان کرے۔ سب سے پہلے تو اس کو سورائنم دیں 1000 میں۔ سورائنم 1000 میں رات کو سوتے وقت دیں، 3 دن دیں 1 خوراک۔ اس کے بعد اس کو ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں 10 قطرے دن میں 3 دفعہ۔ اس کے ساتھ ایک دوا ہے پائپر نائگر۔ یہ پائپر نائگر 30 میں دن میں 3 سے 4 دفعہ 5 دفعہ دیں اس کو، اور اس کے ساتھ دیں ملا کے سبا ڈیلا 30 میں۔ یہ دونوں دوائیں 30 میں، اگر ملا بھی لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ
5 मिनट के वक्फे से दूसरी दवाई रिपीट कर सकते हैं आप। पहले हाइपरनाइगेट खा लें, फिर सबाडीला खा लें, इस तरह भी कर सकते हैं। तो कम से कम 15 दिन करके तो फिर रिपोर्ट दें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। ठीक। बाएं हाथ की दरमियानी उंगली में हथेली और उंगली के दरमियानी जोड़ में सख्त दर्द है, कोई चोट भी नहीं लगी, तो उसके लिए दवाई पूछिए। मुमकिन है कोई पट्ठा को मसल खींचा गया हो इनका। इसके लिए अमोनियम फास एक दवा है, तो वो 30 में लेके देखें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अगर उससे फर्क ना पड़े 2-3 हफ्तों में, तो फिर फॉर्मिका रूफा 30 में। ठीक। खातून है, उम्र 69 इयर्स है, कहती हैं मेरी कमर के बाईं तरफ नीचे की तरफ 6 दिन से शदीद दर्द है, एक्सरे वगैरह भी हुए हैं, किडनी का दर्द नहीं निकला बल्कि मसल्स का दर्द बताते हैं। आर्निका मोंटाना 200, बेलाडोना 200 ली है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाईं तरफ उनको कमर के नीचे दर्द है, इसके लिए स्पाइजीरिया 200 में दिन में 3 दफा 1 हफ्ता खा के देखें, अल्लाह फजल फरमाए। ठीक। औरत एज 38 इयर्स, उंगलियों के नाखून में दर्द है, साइड से काले हो रहे हैं नाखून, ये आसार विशिंग डिट्रीगेंट लिखा है जी, इसका क्या मतलब की वजह से पैदा होते हैं, और पोस्ट्रोनियम 1 m के चंद कतरे नाखूनों पर डाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, मेडिसिन पूछिए अब उन्होंने। देखिए जी, मैंने वो सुराइनम 1000 में चंद कतरे एक दो दफा डालने से तो फायदा नहीं होता। कम से कम 2-4 महीने डालें। नाखून काले हो रहे हैं, नेल फंगस है उनको, तो अगर सुराइनम 1000 में हफ्ते में 1-2 बार डालते रहें उसके ऊपर, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ आप एंटीमोनियम क्रूड 200 में डेली 1 बार खाएं। ठीक। दाएं कान के बैरूनी हिस्से और कान की नाली में शदीद खारिश है, दोनों पपोटे और भवें भी खारिश करती हैं, कान के अंदर हल्की हल्की दर्द भी है और बोझल भी, लेकिन बाहर के हिस्से पे खारिश बहुत ज्यादा है। अल्लाह फजल फरमाए। ग्रेफाइटिस 1000 में सिर्फ 1 डोज खाएं। मर्द एज अब सिर्फ 1 डोज से मुराद है कि सिर्फ 1 बार ही खानी है। इसके बाद पूछना शुरू नहीं हो जाना कि कितने दिन खानी है, कितने कतरे खाने हैं, कितनी बार खानी है। सिर्फ 1 डोज से मुराद 1 बार 5 कतरे या 5-6 गोलियां मुंह में रख के चूस लें और फिर वेट करें। ठीक। कहती हैं जी उम्र 53 इयर्स है, कनाडा से सवाल पूछा है, आंतों में सोजिश, कब्ज, मतली वाली कैफियत, अक्सर बदहजमी, गैस और डकार, घबराहट, बेचैनी, प्यास, जबान खुश्क, पेट में जख्म वाली दर्द, तेजाबियत, जलन, कमजोरी, नकाहत। जब तेजाबियत की तकलीफ बढ़ती है तो कोनियों, हाथों की तलों और सर में खारिश और साथ ही नजले का जोर भी बढ़ जाता है। मोशन में 1-2 बार थोड़ा सा खून भी आता है। इसके साथ ही रेक्टम में खारिश, बोझ और जख्म वाली तकलीफ हो जाती है। इस सारी कैफियत के साथ ज़हनी हिजान में बहुत इजाफा हो जाता है, मैदे में हर्नियाँ भी है और आंतों में सोजिश भी है। डॉक्टर ने तेजाबियत की दवाई दी है और एक दवा दी है जो कि खाने को आगे धकेलती है। हर दूसरे दिन ये कैफियत हो जाती हैं, बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी करके दवा तजवीज़ कर दें। अल्लाह ताला फजल फरमाए। इनकी अंदड़ियों में मसला है, इनको चाहिए कि सल्फर 200 रोजाना सुबह निहार मुँह हफ्ते में 2 बार खाएं। नेक्सोमिका 200 डेली रात को सोते वक्त। और एक दवा है बप्टीशिया मदर टिंचर शायद उनको ना मिले, बप्टीशिया भी 200 में ले लें और उसको रोजाना दोपहर और शाम को खाएं। 2 हफ्ते खा के फिर बताएं सूरत आप। ठीक। एक मरीजा है जी, 71 इयर्स एज है, पिछले 9 माह से पुलमनी
فیبروزس یعنی انسٹالیشن لنگس ڈیسیز تشخیص ہوئی ہے. ڈاکٹروں نے اسٹیرائڈز اور آکسیجن گیس کے ساتھ علاج شروع کیا ہوا ہے. اسٹیرائڈز کے لینے سے میری آکسیجن سچویشن ٹھیک رہتی ہے. ڈاکٹرز نے 1-2 مرتبہ اسٹیرائڈز ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جیسے ہی کم کرتے ہیں آکسیجن سچویشن کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق ابھی اور کچھ ماہ لگاتار اسٹیرائڈز لینے پڑیں گے، جبکہ اسٹیرائڈز کے اتنے لمبا استعمال سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں، یعنی اعصاب میں، ٹانگوں میں شدید کمزوری اور خون میں شوگر کا زیادہ ہونا بھی. شوگر اور بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی بھی مریضہ ہوں. ہومیوپیتھی ادویات میں آج کل فاسفورس، باسیلینیم اور آکسیجن لے رہی ہوں. مہربانی کر کے تجویز کر دیں. دیکھیں جی، اگر آپ اسٹیرائڈ ساتھ کھاتے رہیں گے، ساتھ کوئی بھی دوائی ہومیوپیتھی کھائیں گے، اس کا تو اثر ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو اسٹیرائڈ جو ہیں وہ کچھ کم کرنے پڑیں گے. آکسیجن جو آپ لے رہی ہیں، آکسیجن 200 میں اگر آپ دن میں جتنی بار مرضی لیں تو آپ کو فائدہ دے گی. اس کے لیے آپ آرسینک 30 اور فاسفورس 30 ملا کے دن میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ کھائیں. کرکما لونگا ایک دوا ہے مدر ٹنکچر میں، اس کے 10 قطرے دن میں 3 دفعہ پئیں. اگر وہ نہ ملے پھر ٹرمیرک ایک دوا ہے 30 میں، وہ دن میں 3 دفعہ کھائیں. تو اگر وہ بھی نہ ملے اور کرکوما لونگا بھی نہ ملے تو پھر آدھا چمچ ہلدی کا دودھ میں گھول کر دن میں 3 دفعہ کم از کم پئیں. تو کیونکہ یہ کرکوما لونگا یہ بھی ہلدی سے بنتی ہے اور ٹرمرک وہ بھی ہلدی سے بنتی ہے دوائی. اگر آپ کو وہاں اویلیبل نہ ہو تو آپ یہ ہلدی پھر کو دودھ میں مکس کر کے آدھا چمچ وہ روزانہ پیا کریں 3 دفعہ کم از کم. ساتھ یہ جو میں نے دوائیں بتائیں وہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. باقی بیسلینا وغیرہ جو آپ لیتی ہیں وہ ہفتے میں 1 بار لیا کریں رات کو سوتے وقت. 1000 میں یا 10,000 میں خوراک کھا لی تو کافی دیر اثر کر رکھتی ہے اپنا. اور کوشش کریں یہ جو آپ اپنا اسٹیرائڈز وغیرہ لے رہی ہیں اس کو کم کریں، ورنہ یہ تو آپ کو اور خراب کریں گے. وقتی طور پہ تو آپ کو شاید آرام آ رہا ہو، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو یہ تنگ کریں گے. اسی لیے آپ کو شوگر ہے، اس لیے آپ کو بیتی ہے. یہ ایک سوال ہے جی، ذرا اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. کسی محترمہ نے لکھا جی کہ ان کے یوٹرس پرولیپس ہے اور یوٹرس میں کافی پرابلمز ہیں، تو اس کے لیے کوئی دوائی بتائیں. تو اس کے لیے تو بے شمار دوائیں علامات کے مطابق دی جاتی ہیں مختلف، لیکن اگر کسی بھی خاتون کا اس کو یہ محسوس ہو جیسے وہ باہر آ رہا ہے اور وہ اس کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا پڑے، تو اس کا نسخہ کچھ دن پہلے میں نے اپنے بہت ہی پیارے دوست، وہ بڑے پائے کے ہومیوپیتھ ہیں، ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب، ان سے میں نے بات کی تھی. ہم ایک بات کر رہے تھے کسی ٹاپک پہ، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی کوئی بھی خاتون جس کا یوٹرس پرولیپس ہو، ایسے محسوس ہو جیسے یوٹرس باہر آ رہا ہے اور کچھ پرابلمز اندر یوٹرس کے اور بھی ہوں، تو ان کو لیلیم ٹگ 200 میں اور سیپیا 200 میں یہ دونوں دوائیں باری باری دن میں 3 دفعہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کی اکثر بیماریاں یوٹرس کی ان دونوں دواؤں سے دور ہو جائیں گی. تو مجھے ایک دم یاد آ گیا ان کا سوال دیکھ کے، میں نے کہا چلو اپنے یار کا بھی ذکر خیر ہو جائے. جی پلیز نیکسٹ. جی مرد عمر 59 ایئرس، پیٹ باہر سے ٹھنڈا رہتا ہے، انتریوں سے آوازیں آتی ہیں اور ہوا بھی بہت پیدا ہوتی ہے. ہاں جی، دیکھیں یہ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں نے ہوا کی بہت ساری دوائیں بتائی ہیں. یہ ہوا ہی ہے پیٹ میں اور کچھ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ پچھلا پروگرام سن لیں دھیان سے. اس میں لوگ وہی سوال جو ہم پچھلے پروگرام میں کرتے ہیں وہ اگلے دن سے مجھے وہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے 1000 دفعہ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہوور شافی پہ جائیں، PDF دیکھیں، RS+UH ہمارا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ کلپ ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پہ دیکھیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت ہی کمپلیمنٹس کر رہے ہیں اپنے ارون صاحب کو بھی، بڑی محنت کر رہے ہیں وہ.
اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو. لیکن لوگ پھر بھی نہیں باز آتے, ایک دم ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی کہ دوائی بتا دیں, چلو جی دوائی بتا دی میں نے, آپ پوچھیں گے جی یہ کتنے قطرے کھانے ہیں, کب کھانی ہے, روٹی سے پہلے کھانی ہے, روٹی کے بعد کھانی ہے. حالانکہ ان سب چیزوں پہ میں نے 56 پروگرام میں سارا کچھ تفصیل سے بتایا ہوا, لیکن پھر بھی ہمارے کئی چاہنے والے, ہم سے بہت ہی زیادہ گہری محبت کرنے والے, وہ ہم کو نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں جی نہیں تم بتاؤ گے تو ہم کھائیں. میرے بھائیوں, میرے پاس نہیں ہوتا اتنا وقت, میں آپ کو دوائی بتا دیتا ہوں, اس کے کھانے کا طریقہ آپ 56 پروگرام میں دیکھ لیا کریں, کیا ہمارے کلپس دیکھ لیا کریں. وہ میں نے ہی بتائی ہوئی ہیں, میں ہی بتا رہا ہوں, میں ہی بتاتا ہوں. اس لیے پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے پھر کہ صرف دوائی اگر آپ نے پوچھ لی ہے مجھ سے, اگر آپ کو وہاں سے دوائی نہیں مل رہی تو آپ چھوٹا سا میسج لکھیں مجھے, 2-4 پوائنٹ اس کے لکھ دیں اپنی بیماری کے, مجھے لمبیاں کہانیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو 2-4 پوائنٹ لکھ دیں, میں اللہ کے فضل سے آپ کو اس پہ نسخہ لکھ دوں گا. نسخہ میں لکھ بھی دوں گا, لیکن آپ نے اس کو کھانا کس طرح, استعمال کیسے کرنا ہے, وہ آپ نے 56 میں جا کے دیکھنا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تو میں تفصیل سے لکھوں آپ کو, میں دوائی آپ کو لکھ دوں گا. وہ بھی شرط ہے کہ آپ اگر میسج لکھیں گے, اگر آپ میسج 22 میسج 20-25 وائس میسج مجھے بھیجیں گے سوال ایک جواب کے لیے, میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کے 20-25 میسج سنوں پہلے, پھر ان کو یاد رکھوں, پھر ان پہ میں دوائیاں تجویز کروں, پھر میں آپ کو بتاؤں. پاسبل نہیں ہے میرے لیے. اس لیے آپ ضرور مجھے میسج کریں اگر آپ کو وہاں سے دوائی نہیں ملتی, لیکن لکھ کے 2-4 لائنیں لکھیں بس, اور زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں. تو ٹھیک ہے, چلیں پلیز نیکسٹ. یہ لکھا جی دائیں آنکھ کی نظر کمزور ہو گئی ہے, پہلے دور کی تھی, نزدیک کی بھی کمزور ہو گئی ہے, دوائی اور آئی ڈراپس پوچھے ہیں. لیکن جی اس کے بھی لیے بے شمار دفعہ دوائیں بتائی گئی ہیں کہ کیا نظر کے لیے بے شمار پروگراموں میں نے دوائیں بتائی ہیں. وٹامن اے, وٹامن B2, ارجنٹم نائٹریکم 200, فاسفورس 200, روٹا 30, نیٹرومیر 30, بے شمار دفعہ نسخے میں نے یہ بتائے ہوئے پروگراموں میں. تو وہ ہمارے وہ PDF پہ جا کے دیکھیں, وہاں بھی لکھے ہوئے ہیں, وہاں سے دیکھ لیں جا کے. ایک دن پوچھا جی پٹھوں اور جوڑوں کی درد کے لیے PDF میں نسخہ لکھا ہوا ہے, آرنیکا 200, روسٹس 200, کوسٹیکم 200. پوچھا کہ تینوں ملا کر کھا سکتے ہیں اور کتنی دیر کھا سکتے ہیں. وہاں لکھا ہوگا کہ ملا کے کھانی ہے, علیحدہ کھانی ہے, ویسے تینوں ملا کے کھا سکتے ہیں. 3 دفعہ دن میں کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا. پوچھا کہ یہ نٹس ہیں, خوش میوہ جات, کیا یہ بھی الرجی کرتے ہیں؟ کئیوں کو کرتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے ماں سوادی تھی, کسی نے ماں بادی. تو یہ تو ہر ایک کو نہیں کرتے, لیکن کئیوں کو کرتے ہیں. بادام سے الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو, کئی لوگوں کو پستہ وغیرہ سے, نٹس وغیرہ سے ہوتی ہے الرجی, کھاتے ہیں ان کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. اگر کسی کو اس طرح ہی کوئی فروٹ ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے ایک دم ہونٹ سوکھ جائیں یا کان سوکھ جائیں, تو اس کے لیے وہ ایپس میلیفیکا 200 میں فوراً لیں, تو اس سے فوراً فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. تو یہ کھا سکتے ہیں. پھر جی وٹامن K2 بازار سے خریدو تو اس پر 10 ڈراپس لینے کا لکھا ہوتا ہے, اور آپ نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ 1 ڈراپ جو ہے وہ وٹامنس کا کافی ہے, تو اس کی وضاحت پوچھیے جی. وضاحت یہ ہے جی کہ آپ 10 ڈراپس کھائیں گے, وہاں 20 لکھیں گے, آپ 20 کھائیں گے, جلدی ختم ہو جائے گی, آپ اور منگوائیں گے تو ان کا کاروبار چلے گا. 1 ڈراپس 2 ڈراپس اگر آپ لے لیں گے تو کام وہی اتنا ہی کرے گا. تو اس لیے میں بتاتا ہوں لوگوں کو. 7 years boy, whenever he is in AC and pray namaz, he doesn't control urine. Please suggest some medicine to control urine. نہیں, وہ نماز کے وقت کنٹرول کیوں نہیں ہوتا اس سے urine؟ میرے خیال AC کی وجہ سے, AC کی وجہ سے. ہاں, ایئر کنڈیشن میں جا کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, تو اس وقت ان کی حالت ہو جاتی. تو ایئر ڈلکا کنڈیشن سے مارا کھا باہر کے ہو تو دیکھیں, پھر نہیں. ڈلکا مارا 200 میں کھا کے دیکھیں. A senior person suffering from pulmonary TB and one lung is damaged. Treatment going on at home. What prescription medicines can be taken on one who take
care on him? لیکن جی یہ تو علامات کے ساتھ ہے، یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، ٹرمیرک 30 میں، یا کرکوما لونگا مدر ٹنکچر میں، آرسینک 30 اور فاسفورس 30 میں لگاتار کھائیں. یہ میرے استاد محترم کا نسخہ ہے. آرسینک 30 اور فاسفورس 30 بلغم لنگس کے اکثر پرابلمز میں، ایون کہ لنگس کے کینسر میں بھی یہ نسخہ استعمال میں نے کروایا اور اللہ کے فضل سے شفا ہوئی لوگوں کو. تو اس لیے یہ میرے استاد محترم کا بڑی دعاؤں کے ساتھ نسخہ ہے. اس کو 3-4 دفعہ دن میں ضرور کھائیں. ساتھ وہ جو دوسری دعائیں میں نے بتائی ہیں، بیسلینم وغیرہ ہفتے میں ایک بار، اور یہ کرکوما لونگا اور یہ ٹرمیرک 30، تو یہ بھی آپ ساتھ استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. 11-year-old boy, he has become very lazy, and if he play outdoor games, in some time he become very tired and feel sleepy. Is there any medicine to become energetic, giving? ہاں جی، اسے کھیلنے سے پہلے برائیونیا 200 کی خوراک کھلا دیا کریں. اگر اس سے فرق نہ پڑے تو بیک فاسٹ 30 میں دن میں 2 بار دینا شروع کریں. ساتھ جب وہ کھیلنا جائے برائیونیا 200 کی منہ چند قطرے اس کے منہ میں ڈالے تو یہ کھیلنے کو ان شاء اللہ تعالیٰ بھول جائے گا کہ کبھی تھکا بھی تھا. In one program, Rana Sahib said he used face cream along with the sea buckthorn oil. Want to know, I play sports in sun and my face skin and body skin becoming blackish. Please let me know which cream or medicine should I use to protect my skin. لیکن جی وہ سی بکتھرن آئل میں نے بتایا ہوا ہے اسکن کے لیے، اسے بہترین آئل ہے. اس کو جو آئل میں مکس کر کے اگر آپ اپنے چہرے پہ لگاتے رہیں گے، مجھے بہت ساری بہنوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو استعمال کیا اور ان کی چہرے کی رنگت نکھر گئی ہے. تو اس لیے میں تو سب کو یہی بتاتا ہوں، چھائیاں بھی ان سے دور ہوتی ہیں، چہرے کی رنگت بھی نکھرتی ہے، اسکن کو ایک طاقت ملتی ہے کیونکہ اس میں وٹامن ای بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہی استعمال کریں. ویسے اگر ان کو دھوپ کی الرجی ہے، کئی لوگوں کو، یہ اب گرمیاں آ رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا سورج نکل رہا ہے، کئیوں کو دھوپ میں بڑی الرجی ہوتی ہے، تو ان کو اگر دھوپ میں سر درد ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے دوائی ہوتی ہے گلونائن. اگر دھوپ میں ان کو جلد ان کی جلنے لگے، سڑنے لگے، تو اس کی دوائی ہوتی ہے سول 30 میں اگر وہ روزانہ 1-2 خوراکیں کھا لیا کریں تو ان کی جلد سڑنے جلنے سے بچ جائے گی. تو اس طرح یہ دھوپ میں گرمیوں میں یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کئی لوگوں کو. آخری سوال ہے جی میری طرف سے، جو میدے کا کیپسول اور ڈپریشن کی گولی کھاتا تھا، آپ نے کہا کہ نیکسامیکا 200 دن میں 3 دفعہ لے کر بتانا کہ اس کے کیا فرق پڑا. وہ لینے سے بھی ہائی، کبھی لو، کبھی سر درد، کبھی پیٹ خراب، ٹینشن، ڈپریشن، کچھ ہو جانے کا خوف محسوس ہوتا ہے. پھر ڈپریشن کی گولی اور میدے کا کیپسول کھانے سے سکون ملتا نہیں تو بے چینی رہتی ہے. ابھی تو میں کسی بھی مرض کی ایلوپیتھک دوائی نہیں کھا رہا، کم کے لیے صرف ہومیوپیتھک کھاتا ہوں، پھر بھی یہ 2 دوائیاں نہیں چھوٹ رہی. آپ اس کا کوئی حل بتا دیں. لیکن جی ڈپریشن تو کی گولی کیا کھاتے ہیں مجھے تو نہیں پتا جی. ڈپریشن اللہ تعالیٰ رحم کرے صاحب پہ، یہ ڈپریشن کو کس چیز کو ڈپریشن بنا لیا انہوں نے. بہرحال وہی نگسامیکا کھائیں 200 میں، اور ریسکیو باکس فلاور ریمیڈی 30 میں دن میں 3 دفعہ، سیروٹونین 6C دن میں 3 دفعہ ساتھ کھائیں تو اللہ کے فضل سے آپ جسے ڈپریشن کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ سے چھٹنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک جی ہارون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال ہے، میرے بیٹے کی عمر 22 سال ہے، اس کو چھوٹے ہوتے دائیں ٹانگ کے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی. گھٹنا ابھی تک گھٹنے کے مسلز جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں
اور اس میں درد ہوتی ہے. ٹیسٹ کروائے ہیں لیکن کچھ سامنے نہیں آیا. ٹانگ کو موڑنے پر مکمل ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے اور درد ہوتا ہے. لیکن یہ دائیں گھٹنے کی سوجن کے لیے کالی آیوڈائڈ 30 میں استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے اس سے دائیں گھٹنے کی سوجن تو ٹھیک ہو جائے گی. باقی وہ جو ٹانگ میں درد ہے یا جو بھی ہے اس کے لیے برایونیا 1000 میں پہلے دن اور رسٹکس 1000 میں اگلے دن. اسی طرح عدل بدل کے روزانہ 2-3 ہفتے کھائیں پھر بتائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال بھی اس کے ہی متعلق ہے. میری عمر 41 سال اور ویٹ 90 کلو ہے. 3 ماہ سے میرے دائیں ٹانگ کے گھٹنے میں درد ہے. ایکس رے کروایا ہے لیکن کوئی اس میں رپورٹ میں سامنے نہیں آیا. لیکن اب گھٹنے کے اوپر والی ہڈی میں درد ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی نظر کمزور ہے. جب زیادہ دیر دیکھنے سے آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے. بال سفید ہو رہے ہیں. دانت خراب ہیں. مسوڑے بھی خراب ہیں اور منہ سے بو آتی ہے اور سوتے ہوئے بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں. ان کو چاہیے فاسفورس کھائیں 200 میں سوری میرکسول اور فاسفورس 200 میں. فاسفورس صبح، میرکسول رات کو سوتے وقت کچھ عرصہ کھائیں تو پھر بتائیں. ٹھیک ہے. آپ کا ایک نسخہ ہے یورک ایسڈ کے لیے جس میں بربریس، بینزوئک، کولشیکم، کولوسنتھیسس وغیرہ شامل ہے. اس کے اندر آپ نے لکھا تھا کہ ایسیڈم یوریکم 1000 میں پہلے 3 دن کھانی ہے. کیا یہ دوائی دوبارہ ریپیٹ بھی کرنی ہے؟ کر سکتے ہیں. اگر درد ہو تو یہ اگر آپ 3 دن کھا لیں یا 3 خوراکیں اس کی کھا لیں تو الگ سے جو دردیں ہوتی ہیں یورک ایسڈ والوں کو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں 1-2 خوراکیں کھانے سے ہی. تو اس لیے میں نے لکھا تھا کہ یہ پہلے کھا لیں، پھر اگر ضرورت پڑے تو وہ دوسری دوائیں جو 30 والی وہی ساتھ سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے وہ کینیڈا سے ہے کہ میری والدہ اور میرے بھائی دونوں کو انٹینس گاؤٹ فلیئرز ہیں. پہلے 1 ماہ کے اندر ان کو 4 فلیئرز جو تھے وہ ہوتے تھے. لیکن ہم دونوں اپنی ڈائٹ کے ساتھ بھی کافی اسٹرکٹ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ پرابلم ہے گاؤٹ کی. یہی دوائیں جو میں نے ابھی بتائیں، جو آپ نے بھی بتائیں، سیم دوائیں کھائیں. ٹھیک ہے، صحیح. اگلا سوال ہے کہ آپ نے بتایا بف فلاور، سیراٹونین اور میلاٹونین یہ تینوں کھانی ہے. ان تینوں کے دوران 15 سے 30 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے اگر تینوں 5 منٹ استعمال. کا. 5 منٹ کا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ایک مرد جس کی عمر 50 سال ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے اور اس کا جس کی وجہ سے اس کی نظر دھندلی ہو گئی ہے اور عموماً جب وہ رات سو کر اٹھتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ دھندلا دکھائی دیتا ہے اور ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کا کہا ہے. نہیں، وہ دھندلا دکھائی دیتا ہے ان کو، وہ ممکن ہے وہ مودیا وغیرہ اتر رہا ہو. تو اس کے لیے وہ اس میں شوگر کے لیے دیکھیں میں نے 1000 دفعہ وہ دعائیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو. شوگر کے لیے وہ آپ نے کلپ بھی بنایا ہوا اس کا. میتھی دانہ اور کلونجی 1 چمچ دونوں کا بھگو دو، صبح دوپہر شام کھاؤ. مجھے کسی نے کل پرسوں ہی کسی نے لکھا تھا کہ ان کے کوئی ہارمونل پرابلم تھے ان کو، تو انہوں نے یہ 1 مہینے سے شروع کیا ہوا تھا. تو وہ خدا کے فضل سے بتا رہی تھی کہ میرے وہ ہارمونل پرابلم ٹھیک ہو گئے اس سے 1 مہینے میں. تو اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر جو خاتون جن کو اس قسم کے پرابلم ہوں وہ یہ نسخہ ضرور ساتھ شروع کریں. باقی جو دوائیاں کھاتی ہیں وہ کھاتی رہیں، لیکن یہ میتھی دانہ میں نے بتایا تھا اور یہ کلونجی، اور میں نے مونگ کی دال بتائی تھی کہ مونگ کی دال کو کسی بھی طریقے سے ان عورتوں کو، ان بچیوں کو کھانا چاہیے. یہ بہت فائدہ مند ہے عورتوں کے لیے. اگلا سوال ایک خاتون جن کی عمر 31 سال ہے، 2 سال ہوم آفس ہے اور وہ گھر پر جو ہے وہ گھر سے کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ انکمفرٹیبل ہیں اور اب ان کا پتہ نہیں آفس میں رہنے کو دل نہیں کرتا اور انکمفرٹیبل بہت زیادہ فیل کرتی ہیں. اور گھر میں نہیں میں اس کی میں کیا دوائی بتاؤں. اگر وہ گھر ڈیورنگ سے کام پینڈیمک کرتی ہیں تو آفس جانے کو دل نہیں کرتا تو پھر وہ کوئی ایسی کمپنی ڈھونڈ لیں جس سے گھر میں بیٹھ کے کام کرتی رہے. انہوں نے ان کو میرے خیال سے ڈپریشن ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے
میں جب ہوا تب ان کو ایسے 1 گھنٹہ واک کریں. اس کے لیے تو سب سے اچھی پھر وہی ریسکیو با فلاور ہے، وہ کھاتی رہا کریں. ٹھیک ہے. ایک خاتون شادی شدہ ہیں، 2 بچے ہیں، ان کو بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے، بچپن میں جو ہے وہ والدین سے کم پیار ملا ہے. کیوں کم کیوں ملا ہے؟ دیکھیں جی، جیلسی جہاں بھی ہوگی وہاں جیلسی اور کیا کہتے ہیں شک، یہ شک ہی ہوتا ہے نا کہ جی میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی زیادہ، یا میرا باپ مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتا. ایکچولی یہ شکی مزاج ہوتے ہیں، اور پھر اسی ضمن میں پھر جیلسی پیدا ہوتی ہے. تو جہاں یہ شک اور جیلسی پائی جائے گی وہاں لیکسز بہت اچھا کام کرے گی. لیکسز 1000 میں ہفتے میں 1 خوراک کھانا شروع کریں، ساتھ ریسکیو با فلاور ریمیڈی دن میں 3 دفعہ. اللہ فضل فرمائے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ڈرماٹائٹس کے لیے سورائنم دوائی دینی چاہیے یا سلفر دوائی استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ ایگزیما کے لیے جو ہیں دوائیں، یہ مختلف دوائیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہر ایک کے لیے ایک دوائی نہیں. سورائنم دے کے اگر سورائنم 1000 یا 10000 کی خوراک کھا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی ایگزیما اگر دبا ہوا ہے وہ باہر جلد پہ آ جائے. اگر وہ جلد پہ آ جائے وہ چند دن تکلیف تو ہوگی، لیکن پھر ایسا ٹھیک ہوگا کہ دوبارہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ گریفائٹس 200، سی پی آر 200 اور میڈورائنم 200 صبح دوپہر شام کھانا شروع کریں تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کا ایگزیما ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے کم از کم 12 دن نہانا نہیں. جب یہ آپ نے دوائیں کھانی ہیں تو آپ نے نہانا نہیں ہے ان دنوں. سورائنم 1 یا 10 کی خوراک کھا کے کچھ ویٹ کریں تاکہ وہ جتنا گند اندر پھنسا ہوا ہے وہ باہر آ جائے. جب وہ باہر آ جائے پھر آپ روزانہ صبح گریفائٹس پہلے کھائیں، 10 منٹ بعد سی پی آر کھائیں، 10 منٹ بعد میڈورائنم کھائیں، اسی طرح دوپہر کو، اسی طرح شام کو 3 دفعہ 3 دن میں 3 دفعہ یہ تینوں دوائیں 200 میں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یقینی فائدہ ہوگا. یہ نسخہ بھی میرے محترم ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب نے مجھ سے شیئر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس نسخے سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، تو آپ بھی یہ آزما کے دیکھیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں. ویسے گریفائٹس تو میں دیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے گریفائٹس کسی کو بتائی تھی. تو یہ نسخہ پھر آپ اس طرح استعمال کر کے دیکھیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایگزیما وغیرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ مجھے 6 سال پہلے بریسٹ میں کینسر ہوا تھا، ڈاکٹر نے رائٹ بریسٹ ریموو کر دی تھی، کیمو تھراپی ہوئی اور 5 سال دوائی کھائی. اب دوبارہ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو بائیں بازو کی بغل میں گلٹی شو ہوئی ہے، اس کے لیے دوائی بتا دیں. لیکن جی میں نے کئی دفعہ پروگراموں میں بتایا ہے کہ جن کے بھی بریسٹ کینسر ہوں یا بریسٹ کا آپریشن ہو گیا ہو، ان کو چاہیے کہ تھوجا 1000 میں اور فاسفورس 1000 میں ویکلی اپنی روٹین میں کھا لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ایسے دوبارہ یہ ری اکر نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے 10 سال 15 سال سے عورتوں کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، تو وہ خدا کے فضل سے ان کا 10-15 سال سے دوبارہ یہ گلٹیاں شلٹیاں بنیاں نہیں کروں. کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ جی ان کے تو دوبارہ وہ گلٹی بننی شروع ہو. تو اللہ ماشاء اللہ جہاں تک میرے علم میں، تو باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. گلٹی بننی شروع ہوئی ہے تو اس کے لیے اگر خالی گلٹی ہے تو سوجا کی خوراک کھائیں، اگلے ہفتے سے فاسفورس کی خوراک کھائیں، دیکھیں اللہ فضل فرمائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ایک خاتون کا ہے، ان کی عمر 40 سال ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ڈیلیوری کے بعد ان کا جسم پھول گیا تھا اور ویٹ بھی زیادہ ہے، وزن ان کا 100 ہے اور پریگنینسی کے دوران ویکنس تھی. اب ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نچلا حصہ کافی زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے، کھانستی ہیں تو پیشاب نکل جاتا ہے اور جسم خود بخود سوج جاتا ہے. 1 مہینے سے کلکیریا کا 200 میں استعمال کر رہی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں جی، کرکیریا کا آپ استعمال کر رہی ہیں، کرکیریا کا آپ کا وزن کم کرے گی، لیکن یہ جو آپ کو کھانسنے سے پیشاب آتا ہے یا آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے، اس کا مطلب آپ کا یوٹرس کمزور ہے، بلیڈر آپ کا کمزور ہے. تو یہ ڈیلیم ٹھیک 200 میں اور سی پی آر 200 میں کھا کے دیکھیں صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات سب نوٹ کر لیں،
جہاں کمزوری ہوگی، جہاں بھی کمزوری ہے، کسی قسم کی بھی کمزوری ہے، بچے سے پہلے کمزوری ہے، بچے ہونے کے بعد کمزوری ہے، بلیڈنگ کے خارج زیادہ ضائع ہونے سے کمزوری ہے، کہیں بھی کمزوری ہے کسی بھی قسم کی، اس کے لیے سب سے پہلے تو چائنا 200، آپ چائنا 200 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں، اور اس کے ساتھ وٹامن بی کمپلیکس جو ہم دیتے ہیں اس کا استعمال دن میں 3 دفعہ شروع کریں، تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی یہ کمزوری دنوں میں رفع و چکر ہوگی۔ اگلا سوال ہے، ایک مرد جس کی عمر 37 ہے، اس کو چھینکیں، کھانسی اور آنکھوں میں نمی تو نہیں ہے، لیکن گلے میں بہت زیادہ ریشہ محسوس ہوتا ہے جس سے سانس میں تکلیف پیش آتی ہے۔ گلے میں ریشہ تو بے شمار لوگوں کے ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹینم میٹیلیکم 200 دن میں 3 دفعہ کھائیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے کہ ایک مرد جو بہت حساس ہے، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور ایسا تصور کرتا ہے کہ دوسرے بھی اسی طرح اس کے بارے میں اچھا سوچیں، اور اسے لیکن جی، تکلیف ہوتی دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا تو ایک اچھی بات ہے، اس میں حساسیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، لیکن کوئی آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، یہ تو پھر آپ کو اچھا بننا پڑے گا نا، آپ اچھا بنیں گے تو آپ کے بارے میں بھی اچھا سوچیں گے، تو اس لیے ان کو ان وہموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں، گھبرائیں نہیں آپ۔ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو اگلا بھی پھر آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، 3 سال قبل مجھے گھٹنے میں مینسکس تھی، اور اب گزشتہ 3 ہفتے سے پھر دوبارہ گھٹنے میں تکلیف شروع ہو رہی ہے اور درد ہے۔ آرنیکا 1000، برائیونیا 1000، رسٹکس 1000، ڈیلی ٹھیک، ایک دوائی، روزانہ ایک دوا کھائیں۔ صحیح۔ اگلا سوال ایک مرد کا ہے، ان کو شوگر ہے، کھانا کھانے کے بعد سر سے پاؤں تک درد شروع ہو جاتی ہے، کبھی دائیں اور بائیں جانب، اور دبانے سے جسم کو آرام آتا ہے۔ تو کولوسینسس کھائیں 200 میں، اگر دبانے سے آرام آتا ہے تو کولوسینسس اور میک فاسٹ دونوں ملا لیں، 30 میں یا 200 میں کھائیں، ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ایک خاتون کا ہے جن کی عمر 37 ہے، 1 سال سے میں بستر پر ہوں، کچھ عرصہ پہلے صبح سو کر جب اٹھی تو بیک پین ہوئی، اور اس کے بعد نچلے والا دھڑ سن ہو گیا، ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور کہا ہے کہ نیچے بلاکیج ہے اور دھڑ کام نہیں کرتا۔ آپریشن کر کے بھی دھڑ کام نہیں کرتے، پھر آپریشن نہیں، کروایا کیوں؟ ان کو آپریشن چاہیے کیا ہے تھا کہ کمر کے نچلے حصے کا، لیکن آپریشن جی آپریشن کمر کے نچلے حصے کا کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بستر پر ہیں، بلاکیج ہے اور نچلا دھڑ ابھی بھی کام نہیں کر رہا ان کا۔ نہیں، تو آپریشن کے کس نے مشورہ دیا ان کو؟ انہوں نے ڈاکٹر 37 نہیں۔ ایئرس کیے ہیں، آپریشن انہوں نے کیوں کروایا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہاں کے ڈاکٹر جو مشورہ دیتے ہیں وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس لیے اس پہ فوراً عمل کر لینا چاہیے، وہ فیملی ممبرز بھی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہمسائے بھی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، ارد گرد کے لوگ بھی، ہو کوئی گل نہیں تو آپریشن کروا لا، گولیاں بعد میں مٹھیاں کھا لی خیر ہی ہے، لیکن آپریشن کروا لا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آپریشن کے لیے ہمیشہ سیکنڈ تھرڈ اوپینین رکھنا چاہیے، ڈاکٹروں کی بات میں نہ مانا کرے، نہ ان پہ جایا کرے، ان کا تو بزنس ہے۔ اب 37 ایئر اولڈ کی خاتون کا انہوں نے آپریشن کر دیا، آپریشن کرنے کے باوجود وہ چل نہیں سکتی، تو اب کیا کریں گے؟ اب اور دوسرا آپریشن کریں گے؟ وہ کہیں گے جب ایک اور آپریشن کر کے دیکھیں گے اب کیا کرنا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی نہایت ادب سے عاجزانہ درخواست ہے سب سننے اور دیکھنے والوں سے کہ جب بھی آپ کو کبھی ڈاکٹر آپریشن نہ کہے تو ہمیشہ کسی ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا کریں۔ تو اگر آپریشن ضروری ہے تو پھر کروانا چاہیے، ادروائز یہ عام جو آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کرتے تھے کہ کمر کا آپریشن نہیں کروانا،
تو میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کو انہوں نے منع بھی فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کروایا، تو وہ بھی ایسی طرح ہی بس اس طرح ہی زندگی گزارا۔ اس لیے کمر کا آپریشن آئیں بائیں شائیں نہیں کروانا چاہیے، اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے کسی دوسرے ڈاکٹر سے اوپینین لے کے تو پھر ہی کروانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا 37 ایئرز اولڈ کی ہیں بیچاری، تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں اور آپریشن بھی کروا لیے۔ تو ان کا نچلا دھڑ اگر کام نہیں کرتا تو ان کو چاہیے کہ کچھ رپورٹس اگر ان کے پاس ہیں آپریشن سے پہلے کی اور بعد کی، وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چلیں گے۔ تو انہیں میرا نمبر اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کسی سے لے لیں، تو وہ مجھے اپنی رپورٹ سینڈ کریں، تو پھر میں دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا لکھا اور انہوں نے کیا کیا ہے، تو کدھر مسئلہ تھا کدھر پرابلم تھا اور انہوں نے کیا کیا ہے، تو پھر کوئی دوائی تجویز کر کے سوچ کے ہم ان کو دیں گے۔ اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اپنے پیارے آقا پیارے خدا پہ، وہ ضرور ان کو شفا دے۔ اگلا سوال ہے کہ 2 سال سے خاص طور پر گرمیوں میں بہت زیادہ ناک میں الرجی ہے، بند ہو جاتی ہے اور ناک کو اور رات کو اور بھی بری حالت ہو جاتی ہے۔ جب سپرے استعمال کرنا بند کریں تو فلوئڈ جو ہے وہ کانوں میں آ جاتا ہے اور کانوں میں انفیکشن شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا 2 سال سے ہے۔ لیکن یہ ناک بند والے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، ان کے ناکوں میں یا تو ان کے غدود بڑے ہوتے ہیں یا پھر اندر ڈرائنس ہوتی ہے۔ اگر تو ان کے غدود بڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ غدود کی دوائی کھائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر غدود نہیں بڑے ویسے ناک بند ہو جاتا ہے، دیسی گھی کے 2 قطرے ایک سائڈ پہ ڈالیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے، اور 1-2 قطرے دوسرے نیسٹرول میں ڈالیں اور اس کو آہستہ آہستہ اندر جانے دیں، تو ان کا یہ جو ناک بہتا ہے، یہ جو ناک بند ہوتا ہے، یہ جو ناک سانس نہیں آتا، یہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے۔ سپرے کرنے سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تھوڑی جب سپرے کا اثر ختم ہو جاتا ہے ناک پھر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا ناک بہتا ہے اور بند ہے، دونوں چیزیں، کئی لوگوں کو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کو ناک بہہ بھی رہا ہے اور ناک بند بھی ہے، تو ایسے بچوں یا بڑوں کو یا پیشنٹ کو چاہیے کہ امونیم کارب تھراپی میں استعمال کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ناک بند ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے ناک میں ریشے کی وجہ سے ناک بند ہوتا ہے اور ان کو سانس کی دقت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ یا ایسے بچے اسٹکٹا تھراپی میں استعمال کریں تو اس سے بھی ان کے ناک کو فرق پڑے گا۔ ایسے بچے جن کا ناک ہمیشہ بند رہتا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت ان کا ناک ہی بند رہتا ہے، اور ان کو استھما کی بھی ہلکی ہلکی شکایت ساتھ رہتی ہے، تو ایسے بچوں کو آپ سمبوکس نائگرا 30 میں دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں، تو اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بیماری گلے کی ہو، ناک کی ہو، کان کی ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، بیسیلائنم 1000 یا 200 کو سب سے پہلے لینا نہیں ہوتا۔ ان سب بیماریوں کی ماں بیسیلائنم ہے، اور جب آپ بیسیلائنم دیتے ہیں تو پھر دوائی کا اثر ہونے کے رستے سیدھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ دوائیاں استعمال کریں، اللہ کے فضل سے فائدہ ہو۔ اگلا سوال ہے، آپ نے گھٹنوں اور جوڑوں کے لیے ہلدی اور چونے کے لیپ کا بتایا تھا، استعمال کرنے سے سوجن میں بہت کمی ہوئی ہے لیکن درد ابھی بھی باقی ہے، اس کے لیے اب کون سی دوا استعمال کروں؟ میں نے بتایا تھا ہلدی، شہد اور چونا، یہ تینوں ملا کے روزانہ 2-3 دفعہ اس کے اوپر لیپ کریں، ہلکی سی پٹی باندھ دیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو، تو یہ باندھ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ درد بھی ٹھیک ہو جائے۔ اگر درد نہیں ٹھیک ہو رہی تو اس کے لیے آپ پھر وہی جو میں نے ابھی بتایا ہے، آرنیکا 1000 آج، کل برائیونیا 1000، پرسوں رسٹرکس 1000، اس طرح روز اور 1000 کی خوراک کھائیں تو یہ درد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کی عمر 22 سال ہے، پڑھائی میں بہت کمزور ہے، ریگولر کاموں میں بہت سست ہے، اس طرح وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے، دوائی بھی دی ہے لیکن دوائی کھانے سے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اب دوائی بند کر دی ہے، یہ غالباً انہوں نے ایلوپیتھک دوائی اس کو دی ہے۔ کس چیز کے لیے دی ہے؟ بہت زیادہ سست ہے،
کمزور ہے, ریگولر کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتا, اور جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اور ایک وہی چیز جو آپ نے کہا تھا, ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے کہ اس کو ADHD ہے. دیکھیں جی, ان کو یہ ساری چیزیں چھوڑ کے یہ جو بھی دوائی کو کھلاتے ہیں اس کو ڈاکٹر کی, وہ خدارہ بند کر دیں. اس کو زنکم فاسٹ 200 میں روزانہ ایک بار دیں, تو اس کے بعد پھر اس کی علامات لکھیں 1 مہینے کے بعد کہ اب کیا علامات میں فرق پڑتا ہے. کوئی بھی آٹزم یا ADHD کا کوئی بھی پیشنٹ ہو, بیماریوں کے نام پہ نہ جائیں, بیماری کی علامات پہ جائیں. علامات دیکھیں کیا ہے, علامات پہ دوائی ہومیوپیتھی میں ہوتی ہے, بیماری کے نام پہ نہیں ہوتی, کیونکہ بیماری کے نام پہ ہم کوئی دوائی نہیں دے سکتے آپ کو. علامات ہم ہر علامت کو ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ پھر آپ کے لیے کوئی کمبینیشن ہم بنا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ علامات پہ جائیں کہ باڈی کیا بتا رہی ہے, جسم کیا کہہ رہا ہے آپ, وہ کیا جسم کیا مانگ رہا ہے آپ. تو اس لیے ان چیزوں سے ذرا احتیاط کیا کریں, ڈاکٹروں کی طرح دوائیوں کے نام پہ نہ جائیں. دیکھیں یہ دوائیوں کے نام پہ جاتے ہیں, انہوں نے کتنی دنیا کو ٹھیک کر لیا, کتنے کتنے بڑے ان کے دعوے ہیں, ارادے ہیں, کیا کیا لیا انہوں نے, کس کو ٹھیک کیا انہوں نے آج تک؟ ماں سوائے وقتی آرام. وقتی آرام ضرور ملتا ہے, جب آپ کسی چیز کو زبردست دبائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا. جب آپ زہر کے پھکے ماریں گے صبح دوپہر شام تو باڈی کام کرنا چھوڑ دے گی. آپ سمجھ دیں گے آپ ٹھیک ہو گئے, آپ ٹھیک نہیں ہوئے, آپ مزید بیمار ہو گئے. اس لیے ہمیشہ سمٹم پہ دھیان رکھیں. میں چھوٹی چھوٹی سمٹم پہ بھی آپ کو دعائیں بتاتا ہوں, اگر یہ ہو تو یہ دیں, یہ ہو تو یہ دیں, تو اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں کہ وہ ہومیوپیتھک دوائیوں کا استعمال علامات کے ساتھ کریں, اور اس کو آپ بلا خطر, بلا خوف, بلا جھجک کھا سکتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, تو وہ میرا پچھلا پروگرام سن لیں, یا پھر وہ RSH UH پہ جا کے ہمارا وہ کلپ دیکھ لیں, یا وہ اس کلپ میرے اسٹیٹس پہ بھی آج لگا ہوا ہے, وہ سن لیں. بچوں کے بارے میں بھی ہے, سب کے بارے میں, بخار وغیرہ کے بارے میں. تو یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ, تاکہ آپ کو بہت کم ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے, آپ گھر میں ہی اپنے بچوں کا اور اپنا علاج کر سکیں. ماں سوائے مجبوری ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے, تو ضرور دیں, تو بیماریوں سے آپ بچیں. اگلا سوال ہے کہ 1 ہفتے پہلے میں نے داڑھ نکلوائی تھی, داڑھ کے ساتھ مسوڑا بھی پھول گیا ہے اور اب اس میں خون جم گیا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ خون جمع ہوا نہیں نکلے گا یہ درد اور سوجن نہیں جائے گی. اس کے لیے کوئی دوائی بتاؤ. خون کیسے جم گیا؟ نظر آتا ہے خون کو؟ اگر تو خون جم گیا ہے پھر تو اس کے لیے وہ اوپیم کی خوراک ہے تاکہ وہ خون کو پگھلا دے گی. لیکن میں نے بہت دفعہ لوگوں کو بتایا, پہلے بھی, آج پھر بتا دیتا ہوں, کبھی بھی آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہو کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی وجہ کے لیے, جب بھی آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے, جانے سے 2-3 گھنٹے پہلے فاسفورس 200 میں چند قطرے اپنی زبان پہ ٹپکا کے جائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ رہے ہیں. اگلا سوال ہے کہ بہت زیادہ تھک میوکس ہے, اس کے لیے سٹکٹا فاسفورس 3 دفعہ دن میں پچھلے 2 ماہ سے استعمال کر رہا ہوں لیکن فرق نہیں پڑا. سٹکٹا اور فاسفورس 3 ماہ سے استعمال کر رہا ہوں, فرق نہیں پڑا. بہت زیادہ میوکس ہے ان کو کہ وہ چھوڑ دیں اور اسٹینم میٹیلیکم کھائیں 200 میں روزانہ 3 دفعہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال, بیٹے کی عمر 15 ہے, احساس کمتری کا شکار ہے, بہن بھائیوں کو بہت زیادہ مارتا ہے. یہی ہر وقت کہتا ہے کہ سب لوگ مر جائیں, سکول والے بھی مر جائیں, اور خود ٹھیک ہے, اور بدتمیز بھی ہے. اس کو اسٹیفیسیگریا 30 میں دی ہے, کافی عرصہ کھائی ہے لیکن فرق نہیں پڑا. بھائی بہت زیادہ غصہ کرتا زیادہ ہے. دیکھیں, اس قسم کے پیشنٹ کو 30 میں زیادہ دیر دوائیاں نہیں کھلانی چاہیے. اس قسم کے کوئی بھی دماغی امراض ہو یا دماغی کمزوری ہو,
اس کو ہمیشہ اونچی طاقت میں ایک آدھی خوراک دے کے پھر اس کا ویٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو احساس کمتری ہے, تو اگر احساس کمتری کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو اناکارڈیم 200 یا 1000 میں ایک خوراک دیں اور پھر ویٹ کریں. روز نہیں کھلانی ہے اس کو, رات کو سوتے وقت چند گولیاں چند قطرے اس کے منہ میں ڈال دیں, پھر صرف ویٹ کریں, دیکھیں کہ اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روزانہ جو دوائیاں کھانی ہوتی ہیں وہ تو ایکیوٹ بیماریوں میں ہوتی ہیں, بخار ہو گیا, نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی یہ ہو گیا, کوئی وہ ہو گیا, یا گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, تو چلو روزانہ دوائی کھا لی. اس قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو ویک میں 1-2 دفعہ زیادہ سے زیادہ دوائی کھانی چاہیے اور اس کے بعد پھر ویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا سوال, میرے بیٹے کی عمر 25 سال ہے, اس کی ایلبو میں یعنی کوہنی میں پین ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں پانی جمع ہو گیا ہے. ایلبو میں کہاں پانی جمع ہو گیا, وہاں تو جگہ کوئی نہیں ہوتی. ڈاکٹر نے بھی کوئی گل نہ لبے تو فٹافٹ کیا چھڑ دے, ایسی گل جو سمجھ اگلا کہ سوچتا ہی رہے. وہ ایلبو میں اگر ہڈی ہے, ہڈی میں وہاں پانی کہاں جمع ہو گیا, تو انہیں کہیں کہ وہ ایکزالک ایسڈ کھا کے دیکھیں 30 میں. ایکزالک ایسڈ, ٹھیک ہے. یا اگلا سوال بھی ویسا ہی ہے. ایک مرد عمر 32 سال, غصہ بہت کرتا ہے, توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے, ہوش نہیں رہتا, کسی بھی کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور مایوس ہے اور نقصان پہنچاتا ہے غصے میں خود کو بھی. لیکن اس قسم کے غصے والے کو, جس کو جو توڑ پھوڑ کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے, ایسے غصے والے کو دینی چاہیے ہائیوسیاسموس 1000 میں یا 200 میں ہفتے میں 2 خوراکیں. پھر صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اس کا غصہ کیسے ہو رہا ہے. توڑ پھوڑ جہاں بھی ہوگی وہاں ہائیوسیاسموس, بدتمیزی, توڑ پھوڑ, تھوکنا ایک دوسرے کے اوپر, گالی گلوچ کرنا, غصے میں آ جانا, بھڑک جانا ایک دم سے, اور کہنا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ایسے پیشنٹ کو, یا عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو, اس کو صرف ہائیوسیاسموس دیں آپ, تو اس سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال, میرا بھائی عمر 19 سال, اس کا جگر ٹھیک نہیں رہتا, بھوک کم ہے اور بال بہت زیادہ گرتے ہیں, سکن رف ہے, بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور گرمی میں زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے. کارڈس مریانس 20 ڈراپ دن میں 4 دفعہ روزانہ ایک مہینہ کھائے, پھر بتائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ میری پوتی کو دودھ اور نٹ سے الرجی ہے, کسی کے گھر کھانا کھایا اور اس کھانے میں دہی ڈالا ہو تو کھانے کے کچھ دیر کے بعد سخت خارش اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ہاں جی, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, دودھ کی الرجی کے لیے نسخہ پتہ ان کا, یہ کہاں سے فون کر رہی مجھے تو نہیں پتا. یہ پچھلے دنوں بھی میں نے یہ نسخہ لگایا ہوا تھا اپنے اسٹیٹس پہ. مجھے حیرانگی ہوتی ہے, میں اسٹیٹس پہ نسخہ لگاتا ہوں, 2000 بندہ اس کو دیکھتا بھی ہے, لیکن دکھتے نہیں ہیں, نوٹ نہیں کرتے کہ کل ہمیں, تو کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے, کل ضرورت پڑے گی تو پوچھ لیں گے. اس کے لیے میں نے بتائی تھی سب سے پہلے کہ سلفر 1000 کی ایک خوراک دیں, پھر 10 دن ویٹ کریں, 10 دن کے بعد ٹوبرکولینم 1000 کی ایک خوراک دیں, پھر 3 دن ویٹ کریں, پھر 3 دن بعد نیٹرم کارب 200 میں روزانہ دیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو دودھ وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے کئیوں کو, یا دودھ ڈیری پروڈکشن کی, تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ایک خاتون کا ہے کہ ان کے کان میں کچھ مسئلہ تھا اور ڈاکٹروں نے اس میں کوئی آلہ نصب کیا تھا. اب وہ آلہ ان کے کان کے اندر چلا گیا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کر کے انہوں نے وہ نکالنا ہے. وہ کہتی کیا اس کے لیے میں سلیشیا لے سکتی ہوں؟ جی ضرور لیں, سلیشیا 6x میں لیں, دن میں 4 دفعہ. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ایک پیشنٹ جس کی عمر 48 ہے, کرونک سینسٹیو سٹومک ہے, ڈائریا ہے اور مائیگرین ہوتی ہے اس کو, سائنس کا بھی مسئلہ ہے, اور سٹیم اور بیلاڈونا لی ہے جس سے کچھ فرق پڑا ہے لیکن تکلیف مکمل طور پر ٹھیک نہیں, اور بائیں جانب مائیگرین بھی ہے. جی مائیگرین بائیں جانب ہے, اسپائجیلیا کھائیں 200 میں, اور لائکوپوڈیم آئرس ویرس اور نیٹرم کارب 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ. ٹھیک ہے. آپ نے ایک دوائی بتائی تھی مسٹکس میدے کے لیے, مسٹکس, مسٹکس, اس کے اسپیلنگ بتا دیں, کافی زیادہ
لوگ جو تھے وہ سوال پوچھتے MASTIX. جی ٹھیک ہے. ایک اگلا سوال ہے کہ ایک خاتون جن کی عمر 65 ہے، ان کو گیس اور قبض کی شکایت ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے شدید، واش روم سے فارغ ہونے کے بعد بہت شدید کمزوری تھک محسوس گئے ہوتی ہے. ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے. یہ تو پچھلے پروگرام میں میں نے اس کی یہ دوائیں بتائی تھی، کافی ساری میں نے یہ گیس کے لیے دوائیں بتائی. لوگ پچھلا پروگرام سن لیں میرا، اس سے جو پچھلا ہے تو اس میں یہ سب گیس کی دوائیں میں نے بتائی. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اعصابی کمزوری کے لیے سب سے بہترین دوائی کون سی ہے؟ دیکھیں یہ اعصابی کمزوری کس قسم کی اعصابی کمزوری، کیا اعصابی کمزوری؟ ایک تو بڑا آسان لفظ ہے جی، مجھے اعصابی کمزوری ہوگی. کون سے اعصاب آپ کے کمزور ہو گئے؟ اعصاب کے لیے سب سے اچھی دواؤں میں سے جو دوا ہے وہ کوسٹیکم ہے، اور دوسری دوا ہے جلسیمیم. 200 میں اگر کھائیں آپ کا اعصاب کمزور ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے. صحیح. اگلا سوال ہے کہ عمر 35 سال، میرا پلٹ فٹ ہے یعنی کہ پاؤں چپٹا ہے، ڈاکٹر نے سول دیے ہیں پہننے کے لیے، لیکن شدید درد ہوتی ہے پاؤں میں. کیریا فلور کھا کریں 200. اگلا سوال ہے کہ کووڈ کے بعد اتنی شدید پیاس لگتی ہے کہ جتنا مرضی پانی پی لوں تب بھی پیاس نہیں بجھتی اور ہونٹ بہت زیادہ خشک ہو جاتے ہیں. برائیونیا 200 میں. ٹھیک ہے، یہی تھے سوال. میرا ٹائم سر مکے ٹائم بھی پورا 1 گھنٹہ ہو گیا جی. میں کہا بڑے ٹائم سر مکے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بھی شکریہ، سننے والوں کا بھی اور آگے پھیلانے والوں کا بھی. اب انشاءاللہ عید ہے، سب کو عید مبارک. ہماری طرف سے، وائس آف جرمنی کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں عید مبارک، اور انشاءاللہ اگلی فرائیڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. کہتے ہیں عیداں دیاں مبارکاں. عید مبارک. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب سارے لیے عید مبارک ہوئے. عید مناؤ، موجاں کرو، سانو بھی عید تے یاد رکھنا. لیکن کٹ کھانا جی رج کے کھاؤ دیو رج کے کھاؤ، جنہ مرضی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نا کی کہتے کوئی احتیاط دوائی ہی کرنا، احتیاط ہی کرنا. احتیاط سے کھائیں. کیونکہ یہ وڈی تے ہے نہیں کہ لوگ گوشت بہت کھاندے ہیں، تے زیادہ ہی دہی پلے کھانے لوگوں نے، یا مٹھائی کھا لینے کے، چول کھا لینے کے. بہرحال جی جو بھی کھائیں احتیاط سے کھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر لحاظ سے یہ مبارک کرے. اپنی دعاواں یاد رکھو، عید دیاں خوشیاں مناؤ، عید دیاں خوشیاں سانوں بھی یاد رکھو. تے رب رکھا. اللہ حافظ.